کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ اگر کوئی شخص مخنث ہو اور پھر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کو غسل کیسے دیں؟ ہمارے یہاں ایک شخص مخنث تھا، پہلے ناچ گانے کا اس کا مشغلہ تھا، لیکن پھر اس نے توبہ کی، دین پر آ گیا، نماز روزہ شروع کر دیا۔ اب اس کا انتقال ہو گیا ہے، ہمارے اندر یہ اختلاف ہو گیا ہے کہ اس کو غسل کون دے گا، مرد یا عورت؟ اس کے غسل اور کفن دفن کے بارے میں ہمیں شدید اختلاف ہو گیا ہے۔ براہ کرم شرعی اعتبار سے رہنمائی فرمائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیے، یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص مخنث ہو اور ایمان پر اس کی موت ہو جائے، دیکھیے مخنث دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ کہ جس نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے مخنث بنایا ہو، تو یہ تو غلط ہے، اور ایک شخص وہ ہے جو بائی برتھ ہو، پیدائشی۔ تو لہذا جس نے بنایا ہو، پھر وہ تو ظاہر سی بات ہے کبھی مرد تھا یا کبھی عورت تھی، وہ تو اس کی اصل پر آ گئی بات کہ اس نے اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو برباد کیا۔ اس کا تو اس کے برباد ہونے سے پہلے کی لائف کے اوپر اس کے احکام ہوں گے کہ اگر وہ عورت تھی تو عورتیں اس کو غسل وغیرہ دیں گی، اور اگر وہ مرد تھا تو مرد اس کو غسل وغیرہ دیں گے۔ لیکن اگر کوئی بائی برتھ ہے، کوئی پیدائشی ہے، اور اس صورت کے اندر پھر ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ اس کو مرد سنبھالیں گے یا عورتیں سنبھالیں گی اس کی میت کو۔ اس صورت کے اندر علماء نے کچھ نشانیاں بتائی ہیں، اس کا خیال رکھیں۔ نمبر 1، اگر اس کے اندر 2 علامتیں مل جاتی ہیں، 2 میں سے کوئی ایک بھی مل جاتی ہے تو سمجھ لو وہ مرد ہے۔ مثال کے طور پر اگر اس کے چہرے پر داڑھی آتی ہے یا داڑھی کے آثار تھے تو اس کا مطلب یہ مرد ہے۔ اور اسی طریقے سے اس سے اگر کوئی عورت حاملہ ہو گئی، پریگننٹ ہو گئی، کوئی عورت پریگننٹ ہو اور وہ یہ دعویٰ کر دے کہ میرے بچے کا باپ یہ ہے، تب بھی اس کو مرد شمار کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اسی طریقے سے اگر یہ خود کسی سے پریگننٹ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ عورت ہے، یا اس کو حیض آ جائے تو اس کا مطلب یہ عورت ہے، یا اس کی چھاتی ابھر آئے عورتوں کی طرح، جیسے ان کا سینہ ابھر جاتا ہے، اسی طریقے سے اگر اس کی پستان ابھر جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ عورت ہے۔ تو یہ کچھ سمٹمز ہیں ان کے۔ اور اگر کوئی خنثی مشکل ہو، یعنی کہ یہی فرق نہ ملتا ہو، کوئی نشانی، کوئی علامت ہی پتہ نہ چلتی ہو کہ مرد ہے یا عورت ہے، جو علامتیں میں نے بتائیں اس قسم کی کوئی علامت نہ ملتی ہو، تو اس صورت کے اندر پھر ایک شکل یہ بنتی ہے کہ علماء نے فرمایا کہ اس کی شرمگاہ کو کسی طریقے سے دیکھا جائے گا۔ تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں، اگر کسی ذریعے سے پتہ چل جائے کہ ہاں اس کی شرمگاہ مردوں والی ہے تو پھر یہ مرد ہے، اور اگر عورتوں والی ہے تو پھر یہ عورت ہے۔ لیکن اگر یہاں پر بھی معاملہ جو ہے بالکل ہی 0 ہے، یہ بھی پتہ نہیں چلتا، اس کی شرمگاہ کا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر یہ خنثی مشکل ہے، اور اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اس کو نہ مرد غسل دیں گے نہ عورتیں غسل دیں گی، بلکہ اس کو صرف تیمم کروایا جائے گا، نہ اس کو غسل دیا جائے گا، نہ اس کو وضو کروایا جائے گا، صرف تیمم کروا کے اس کو کفن دفن اس کا کر دیا جائے گا۔ اور اگر کوئی 4 سال سے کم عمر کا بچہ ہے، یعنی کہ خنثی تھا لیکن خنثی مشکل تھا یا جو بھی تھا، لیکن عمر اس کی 4 سال سے کم تھی، اس کے بارے میں حکم یہ ہے اس کو مرد بھی غسل دے سکتے ہیں، عورتیں بھی غسل دے سکتی ہیں۔ اور اگر 4 سال سے عمر زیادہ ہو تو یہ ساری علامتیں جو میں نے بتائی ہیں اس کو ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے جو ہے یہ آسانی رہے گی۔ باقی ان مسائل کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے تاکہ ہماری شریعت نے ہر گوشے میں رہنمائی فرمائی، ہمیں کسی بھی معاملے میں آزاد نہیں چھوڑا، تو اس معاملے میں بھی آزاد نہیں چھوڑا، کسی کی بے پردگی نہیں ہونی چاہیے، اور کسی غیر محرم کے ساتھ جو ہے کوئی اس قسم کا معاملہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ مسائل یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہا گیا سنا گیا، ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی اور مکمل دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔